یونیورسٹی کا رضا ڈگری کالج پورے رامپور ضلع میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ نواب حامد رضا خان کے نام سے منسوب اس کالج میں نہ صرف شہر سے بلکہ دور دراز کے گاؤں اور علاقوں سے طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں آتے ہیں۔ رضا ڈگری کالج ان دنوں انتظامیہ کے ایک فیصلے کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ ڈسپلن کے نام پر کالج پرنسپل دفتر کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تمام طلباء کو ایک ہی طرح کی یونیفارم میں کالج آنا ہوگا۔ حجاب کو پرابلم رہے گا کیونکہ یونیفارم ہوگا تو پھر ہم اپنا حجاب یا پھر برقع نہیں پہن پائیں گے، تو یہ لوگ یونیفارم کرتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر برقع الاؤ کر دے رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں، لیکن اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ برقع نہیں کر سکتے تو یہ پھر بات غلط ہے، ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ زیادہ تر ڈریس کوڈ کو نہ دیکھ کر بچوں کی پڑھائیوں پہ دھیان دیا چاہیے کہ کلاس ہو رہے ہیں، کلاس میں کیا پڑھنا ہے، کیا ان کی پریشانی ہے۔ اب آرٹ، کامرس اور سائنس کے طلباء و طالبات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کی یونیفارم طے کی گئی ہے۔ طلباء کے لیے سرمئی رنگ کی پینٹ، سفید شرٹ اور کالا سویٹر، جبکہ طالبات کو سرمئی شلوار، سرمئی دوپٹہ، سفید کرتا اور کالے سویٹر میں کالج آنا ہوگا۔ ادھر پرنسپل ڈاکٹر آر پی سنگھ نے یونیفارم کے تعلق سے کئی فائدے شمار کرائے۔ چھاتراؤں کو لے کر کے شہر میں تعلیم بھی آئی اور ان چھاتراؤں کی پہچان ایک یونیفارم وشیش سے ہوئی تھی، اسی لیے کالج پرشاسن کے سامنے یہ آیا کہ کالج میں ڈریس کوڈ لاگو ہوتا ہے تو بہت ساری سمسیا ہیں، اسی لیے کالج پرشاسن نے ڈریس کوڈ لاگو کر دیا۔ اور جو دوسرا وچار ہے کہ ایک جیسے بچے ایک جیسے یونیفارم پہن کے آئیں گے تو ان میں کہیں امیر اور غریب کی جو کھائی دکھائی دیتی ہے وہ نہیں رہے گی، اسی لیے کالج نے یہ بتایا کہ نقاب پر کوئی تصویر لگایا لوگوں نے کہ ہٹایا جائے گا نہیں ہٹایا جائے گا، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اتنا پرانا کالج ہے، آپ کو سنسکار سکتا ہے جو بھی صحیح ہے وہی نقاب ہٹانے سے۔ طلباء کا ماننا ہے کہ تعلیمی ادارے میں ڈریس کوڈ سے زیادہ ضروری ہے کہ بہتر تعلیم کے لیے کلاسز کو معیاری بنانے پر زور دیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کالج انتظامیہ کیمپس کے گیٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کریں۔ میں ڈریس کے فیور میں نہیں ہوں کیونکہ یہاں کے بچے کچھ ایسے ہیں جو کہ اور کاموں کو بھی کرتے ہیں، اس کے پڑھنے کے علاوہ بھی ان کو اور بھی کوئی کام رہتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی یہاں سے آ کر کاموں پہ چلے جاتے ہیں، اس لیے میں اس ڈریس کے فیور میں نہیں ہوں۔ کیا فائدہ پھر وہ گھر جائیں گے، اپنا قیمتی وقت برباد کریں گے، پھر وہ اپنا آگے ڈریس بدلیں گے، اس لیے میں اس ڈریس کے فیور میں نہیں ہوں۔ ساتھیوں، میرا کہنے کا آج یہ ہے کہ ہم کچھ لوگ جو ہیں گرامین چھیتر سے آتے ہیں، ان کی اچھی انکم نہیں ہے، وہ یونیفارم پہن سکتے ہیں لیکن نئے سے نیا کپڑا ریگولر جو ہے چینج نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے 250 روپے کا شوز خریدے بلیک، وہ اچھا لگے گا پیر میں پڑے گا، تو ایون ڈریس ہونا چاہیے جس سے اسٹوڈینٹس جو ہے پڑھا لکھا لگے، اور ساتھ ہی ڈریس جو ہے ہمیں یونیفارم جو ہے ڈسپلن سکھاتی ہے تبھی بچہ پڑھا لکھا لگتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ ہے کہ یونیفارم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی طلباء ڈریس کوڈ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اس نوٹس کے بعد سے ہی طلباء اور خاص طور پر برقع پہن کر کالج آنے والی مسلم طالبات کو تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ یہاں پر جو بچے آتے ہیں زیادہ تر مڈل کلاس کے، زیادہ تر یہاں لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یہاں پر وہ آتے ہیں یہاں سے اپنے جو کلاس بھی پڑھا انہوں نے اور اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، اور بعض فرائیڈے جیسے لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنے کرتے ٹائم میں آئے وہ لوگ اور یہاں سے نماز پہ چلے جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے یہاں پر پاسبل، ابھی تو بیچ میں یہ سن رہے تھے کہ ہم نے پرنسپل سر کو اپلیکیشن بھی دی تھی اور جاپن بھی دیا تھا اس چیز کا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ڈریس کو لے کر یہاں پر اسٹوڈنٹ بولے لگیں گے۔ سر ہمیں تو یہ بتائیے کہ یہاں پرابلم کیا ہے؟ اگر بچے آ رہے ہیں یہاں پر ڈریس میں آ رہے ہیں، سر میں تو کہہ رہا ہوں گیٹ پہ چیک کریں، گیٹ پہ چیکنگ کریں، اگر گیٹ پہ چیکنگ کریں گے تو بچے آؤٹ سائڈر کوئی اندر نہیں آئے گا، اور اگر آؤٹ سائڈر کی بات ہے تو یہ حساب کی کمی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام کی رپورٹ۔